الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ مریم علیہ السلام ان کی زندگی کے واقعات میں سے، بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام جو تھیں، یہ حساب لگا لیں کہ ان کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی دونوں سکی بہنیں تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ ان کے خالو تھے، جناب مریم علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ بڑے اونچے کردار کی مالک ایک اللہ کی بندی تھی. سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی نسل کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو شیطان ابلیس اس بچے کو کچوکا لگاتا ہے. اس کچوکے کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے روتا ہے. یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ اپنا غصہ نکالتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کرائی تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل جائے. انہوں نے توبہ کر کے معافی مانگ لی اور ان کی نسل آج تک جاری ہے. ہر بچے کو جب پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچوکے مارتا ہے شیطان جو ہوتا ہے. لیکن کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے، ایک حضرت مریم علیہ السلام
اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے جو بعد میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شیطان ان دونوں کو کچوں کا نہیں مار سکا، دونوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پہ اللہ کے کامل بندے جو ہیں بڑے بڑے کامل بندے ہوئے ہیں، لیکن کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا لیکن عورتوں میں دو عورتیں کامل ترین عورتیں ہیں، ایک عورت کا نام ہے جناب مریم علیہ السلام اور دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام، یہ کامل ترین یہ اللہ کی عورتیں تھیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ جو مریم علیہ السلام تھی اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے اللہ نے ان کو بہتر بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام بھی جناب مریم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے، یہ جو 16ویں سپارے میں سورہ مریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی بڑی تعریف بیان کی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اپنی عزت کو بڑی کوٹن اپ کے رکھتی تھی، عزت کی بڑی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ کے نزدیک عورت کی یہ جو خوبی ہے نا، اپنی عزت کو کوٹن اپ کے رکھنا، کوئی اسے دیکھے نہ، کوئی اسے اس کے وجود کے بارے میں کوئی بات کرے نہ، اس کو معلوم نہ ہو، کپڑے وہ ایسے پہنے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے اس کے اندر کون سا ایک بچی جا رہی ہے کہ 1000 سال کی ایک بڈھی عورت جا رہی ہے، لوگوں کو اس کی ذات کے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ اس طریقے سے اپنی عزت کو کوٹن اپ کے آنے والی جانے والی ہر قسم کے ایسی باتوں سے بچے تاکہ کوئی اس کی بارے میں بات بھی نہ کر سکے۔ مریم علیہ السلام کی یہ خوبی بڑی تھی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم علیہ السلام کی خوبی ایک یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا، صدقت بکلمات ربیہا، ادھر اللہ کا حکم آتا، مریم علیہ السلام کو پتہ چلتا اللہ نے کہا ہے، اسی وقت کہہ دیتی میرے اللہ نے سچ کہا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، ہر وقت اللہ کی یہ فرما بردار سی، اللہ سے ڈرنے والی مریم علیہ السلام۔ بلکہ اللہ نے تو قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں یہ بات کی ہے، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اس دنیا میں للعالمین، تمام عالمین کے لیے میں نے ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جناب مریم علیہ السلام۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں نے آ کے مریم سے کہا تھا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاکی، استفا یہ مصطفیٰ جو ہوتا ہے نا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا ہونا۔ اے مریم استفا، تو بھی ساری عورتوں میں سے اللہ کے نزدیک چنی ہوئی عورت ہے۔ تو مصطفیٰ محمد الرسول اللہ، نبیوں میں چنے ہوئے، یہ عورتوں میں چنی ہوئی عورت جس کے بارے میں اللہ نے کہا استفا کی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا۔ ان کی زندگی کے بچپن کا یہ واقعہ جو یہ میں نے آیت میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھیں، یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں کہ ان کی والدہ نے اللہ سے یہ نظر مان لی، یا اللہ یہ جو مجھے تو اولاد دے گا نا، میں اس کو تیرے دین کے لیے مختص کر دوں گی، وہ تیرے دین کا ہی کام کرے گا بس۔ یہ نیک لوگوں کا حال ہے، ہمارے بچے ہونے والے ہوتے ہیں، ہمیں پہلی لڑائی ہوتی ہے اس بچے کو تو بنانا ہی تھانے دار ہے نا،
اس بچے کو تو میں بھیجنا ہی کویت لنڈن فلاں اوتھے بھیجنا ہے فلاں، پیسے لے آوے کسی طریقے نال، بس بچہ اوتھے جا کے عیسائی ہو جائے، یہودی ہو کے مر جائے، اللہ کا منکر ہو کے مر جائے، ہمیں کسی طریقے سے بس مال دولت کے ٹیر لگا دے بس بچہ۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور اللہ کی نیک بندیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہیں کہا ہے یا اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، یا اللہ جی میرے پیٹ میں جو بھی تو اولاد دے گا نا یہ تیرے دین کا کام کرے گی انشاءاللہ۔ آج بھی دنیا میں اللہ کے کئی بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور کہہ کے جاتے ہیں میں مر جاؤں میرے بعد میری اولاد جو ہے یہ حافظ قرآن بنے گی، ان کے بچے بنیں گے، ان کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک میری یہ وصیت ہے کہ میرے گھر میں حافظ قرآن کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں۔ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ جو تو دے گا نا وہ تیرے دین کے لیے میں اس کو کرتی ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچی پیدا ہو گئی مریم علیہ السلام، اس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ مریم رکھنے کے بعد پھر بچی کو تھوڑا سا پالا، ابھی مریم علیہ السلام چھوٹی تھی ابھی بچی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی۔ اب والدہ فوت ہوگی تو جو مائیں پال سکتی ہیں ساری دنیا مل کے نہیں پال سکتی۔ ماؤں کے بعد یہی ہوتا ہے کہ خالہ وغیرہ جو ہے یہ قریب ترین ہوتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی جب مریم علیہ السلام کی والدہ فوت ہوگی تو خاندان سارا نیکوں کا خاندان تھا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی اسی خاندان میں تھے۔ سارے خاندان کہنے لگے یہ بچی چونکہ اللہ کے لیے یہ مختص کی گئی ہے لہٰذا یہ بچی جو ہے یہ میں نے لینی، میں نے سارے خاندان میں یہ بات ہوگی بچی مجھے دے، میں نے اس کو پالنا ہے۔ اخیر پہ قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ ڈالا گیا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ ان کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ اور زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی تھے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ یہ بچی اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ اب جو خالہ تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے نا، اس بچی کو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بچی جو چھوٹی تھی بڑی ذہین، بڑی عقل مند، بڑی سمجھدار، بڑی شرم و حیا کا پتلا جو تھی یہ بچی تھی۔ اس بچی کو ذرا تھوڑی سی سمجھ اسے بتایا گیا کہ تجھے اللہ کے لیے تیری ماں نے نظر مانی تھی۔ گھر کے اندر جو کمرے تھے نا، چھوٹے چھوٹے جو کمرے تھے، ان کمروں کے اندر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک کمرہ تھا محراب اسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ایک کمرہ عبادت کے لیے۔ یہ دیکھ لیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 صدیاں یہ گزر گئیں، عیسیٰ علیہ السلام 6.5 صدیاں وہ گزر گئیں، اور ان سے پہلے یہ جناب زکریا علیہ السلام اور یہ جناب مریم یہ ان کے تھے یہ لوگ۔ اس زمانے میں جو نیک لوگ تھے اپنے گھر کے جب کمرے بناتے تھے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے بناتے تھے۔ دیکھ لیں ہمارا حال دیکھ لیں، اور ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے گھروں میں یہ بیٹھک ہے، یہ فلانا ہے، یہ کمرہ یہ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ٹی وی لانج ہے، اور نماز کا کمرہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور کب ہم نے سنورنا ہے اور کب ہم نے سدھرنا ہے، کب دین کی طرف ہم نے آنا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اس کمرے کے اندر جو نماز والا تھا نا، عبادت کا کمرہ، اس کمرے میں یہ بچی چلی جاتی اور اللہ کا ذکر کرتی، بچی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام اس بچی کو آتے جاتے دیکھتے تھے کہ بچی اندر ہی ہے، گھر ہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بچیوں کے لیے ہم کمرے الگ الگ بناتے ہیں۔ جی بچی پڑھ رہی ہے اندر تالا مال کے ساری رات کمپیوٹر نیٹ دیکھتی رہتی ہے۔ بچیوں کے دروازے جو ہیں یہ کھلے ہوں، یہ دیکھیں، ان کی مائیں خیال کریں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، سو رہی ہے، کیا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کیا۔ یہ آتے جاتے زکریا علیہ السلام یہ باپ کا بھی یہ حق ہے کہ جا کے دیکھے بچی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، اور کس کو ٹیلی فون کر رہی ہے، یہ کس نے دیکھنا ہے۔ لوگوں یہ واقعات جو قرآن سنت کے آتے ہیں
یہ صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں، یہ ہماری عقل کے لیے ہے کہ لوگوں تم بھی سمجھدار بن جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت زکریا علیہ السلام آتے جاتے نا ادھر سے، کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب اس کمرے کے اندر سے اندر جب نہ ادھر سے جاتے تو دیکھتے وجد عندہا رزقا، کئی دفعہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں اور پھل اس موسم کے نہیں۔ جیسے آج کل موسم ہے کسی اور پھل کا تو وہ پھل کوئی اور آ جائے اگلے سیزن کا جو ابھی لگا بھی نہیں، جس کے بور بھی نہیں لگا، جس کا نام و نشان نہیں، یہ پھل ان کے پاس دیکھا۔ زکریا علیہ السلام نے ایک دو دفعہ دیکھ کے تھے چلے گئے، پھر ایک قرآن مجید کے الفاظ ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام نے جب کئی دفعہ دیکھا نا یہ پھل پڑا ہوا ہے بچی کے پاس، اسی وقت یہ کہنے لگے مریم علیہ السلام کو، کیا کہنے، یا مریم انا لکی ھذا، اے میرے پتر مریم یہ پھل تیرے پاس پڑا ہوتا ہے کون دے کے جاتا ہے، یہ مجھے بتاؤ کدھر سے آ رہا ہے یہ پھل؟ دیکھ لیں، اور ہماری تربیت کے لیے اللہ نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اپنی بچیوں سے پوچھو پتر یہ تیرے پاس یہ نیا نیا ٹیلی فون ہوتا ہے، نیا نیا موبائل ہوتا ہے، یہ نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، نئی نئے کپڑے ہوتے ہیں، نئے نئے چیز، یہ پتر کون دیتا ہے تمہیں؟ یہ کس نے پوچھنا ہے؟ بس یہ مجھے تحفہ ملا، کون دیتا ہے تحفہ دینے والا؟ کون ماموں جان ہے، خالو جان ہے، کون پھپھڑ بن گئے ہیں نئے؟ پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون ہے، کون تحفے دینے والا، اور میری بیٹی کو تحفہ کون دیتا ہے؟ اور لوگوں کس نے یہ باتیں سننی ہیں؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال، کہنے لگے کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے پھل، کون دیتا ہے مجھے یہ بتاؤ نا تم۔ مریم علیہ السلام اس وقت کہنے لگی، دیکھیں اللہ کو ماننے والے اور جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش اور پوجا کرنے والے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والے جب اللہ ان کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے یہ۔ اب اگر دنیا دار کوئی ہوتا اس وقت ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہمارے پیروں کی طرح کو ہوتا ہے اور کہتا ہے ساڈیاں کرامتاں نے اوے پھل ہوندے نے، کائنات کے مالک اور خالق اور رب کا نام بھی لینا پسند نہیں کرنا تھا اس نے، یہی اس نے کہنا تھا، اور ساڈیاں کرامتاں نے۔ اور کئی لوگ پھر دوسرے کہنے حضرت آیا جی ذرا ساڈے گھر، تسی ساڈے گھر آؤندے ہو نا تہاڈی وجہ نال برکتاں ہی پہ جاندیاں نے ساریاں۔ اللہ کا نام جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، نام لینا گوارا نہیں لوگ کرتے۔ یاد رکھو اس کائنات میں اگر ایک ذرے کے برابر بھی، لوگوں میری بات سن لو، کل قیامت کے دن کوئی نہ کہے کہ مجھے بتایا نہیں گیا، یاد رکھیں کوئی رنج بخش ہے تو اللہ ہے، گنج بخش ہے اللہ ہے، ایک دانہ بخش ہے اللہ ہے، ایک ذرہ بخش ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز بخش نہیں سکتا ہے، کوئی دے نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو صحت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ اگر میرا مالک یہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ساری زندگی نبیوں کی گزر گئی، نبیوں کی، اور نبیوں کی ساری زندگی گزر گئی، اللہ نے کہا نہیں پتر دینا، نہیں دینا تو نہیں دینا، بس مرضی تو ہماری چلنی ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے کبھی بھی یہ نہ کہے، کوئی کس کو کہے جی مکان کس کا، بڑا سونا مکان ہے، اسے کہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، بھائی آپ کی بڑی صحت ہے ماشاءاللہ، جی اللہ نے مجھے دی ہے، بھائی آپ کا کاروبار بڑا جی اللہ نے دیا ہے۔
اللہ کی قسم اللہ کا نام لو. یہ مریم علیہ السلام کے اس واقعے میں سے یہ ایک سبق ملتا ہے. قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو جب دینے پہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو یہ دینا ہے کہ کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اور کون اللہ سے حساب لے کہ اتنا نہیں دینا اس کو، اتنا نہیں دینا، اتنا نہیں. اس کی مرضی ہے جتنا چاہے وہ دے، اس کی مرضی ہے جتنا چاہے وہ واپس لے لے. اس کی مرضی ہے ایک دن کے اندر بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے. عزتوں کا مالک وہ ہے، ذلتوں کا مالک وہ ہے. ہر قسم کی خیر جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے. لوگوں یہ بات سمجھ نہیں آتی انسان کو. ذرا انسان کا کام چلتا ہے تو اسی وقت کہتا ہے میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، میں رات دن ایتھے ایک کیتا ہے. اور لوگوں نے ساری زندگی ایک کی ہے. اللہ نے ساری زندگی فقیر کر کے مارا ہے ان کو. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جب کسی کو خیر ملتی ہے، کوئی فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. یہ میرے مالک کی مہربانی، اس کا ترس ہوتا ہے بندے کو، وہ عطا کرتا ہے وہ. تو مریم علیہ السلام نے یہی بات، اور یہ بات جو مریم علیہ السلام نے یہ اپنے بزرگوں سے، یہ نبیوں کا خاندان تھا، اپنے بڑوں سے سیکھی تھی. کیا کہ کسی قسم کی کوئی خیر ہے وہ اللہ کے پاس ہے. آپ نے یہ مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، تو ہر آیت ہی مشہور ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یا اللہ ساری خیر تیرے پاس ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے پاس خیر نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر. جو تو کرنا چاہے تیرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ مسلمانوں کو یہ بات سکھائی. مسلمانوں زندگی اندر کوئی بھی بندہ تمہیں چڑھانے کی کوشش کرے، چڑھانے کی کوشش، کبھی نہ چڑھنا. کبھی یاد رکھنا اپنی گردن کو جھکا کے عاجزی جو ہے یہ کرنا کہ ہر قسم کی خیر یہ میرے مالک نے مجھے دی ہے. کائنات کے رب کی قسم میں نے دیکھا ہے کالے سیاہ رنگ، نقش سونے نہیں، کروڑوں کے مالک، زمینوں کے کارخانوں کے مالک، گورے چٹے بلیاں اکھاں، سبز اکھاں، ساری زندگی رول کے مر گئے نہیں، ان کا رزق کی روٹی نہیں پوری ہوئی. یہ میرے مالک کا کام ہے. کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے آپ کو یاد رکھے، اونچا نہ کرے کہ میں نے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک دیہاتی آدمی آیا، بدو. اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، باتوں میں اس نے کرتا اس نے کہا ماشاء اللہ و شئت. وہ کہنے لگا جی اللہ دے رسول سیدھی جی گل، جو اللہ چاہے تو تسی چاہے او ہوندا ہے. اللہ چاہے تو تسی چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اجعلت لی للہ ندن، اور مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ ماشاء اللہ وحدہ، اللہ وحدہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، اور کسی کے کرنے سے. اور میں تو اللہ سے مانگنے والا ہوں، عطا کرنے والا میرا رب اللہ ہے. کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جی اچھا جی جو اللہ تو رسول دی مرضی. نہ، ساری کی ساری مرضی اس کائنات میں ایک اللہ ہے، اس کی چلتی ہے. ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بیدہ الملک، ساری کی ساری بادشاہی جو ہے یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنی بادشاہی کو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اللہ نے اپنی بادشاہی کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا. نبی کو بھی، کسی نبی کو بھی اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا. نہ، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا. کوئی اس کے ساتھ ذرے کا بھی شریک نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے فرمایا یاد رکھنا مجھے اللہ کا شریک نہ بنانا، آئندہ کبھی نہ کہنا پوری زندگی کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، نہ ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ کے اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اور میں تو اب اللہ کے نبی تو کیا کچھ نہیں چاہتے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے ساری دنیا مسلمان ہو جائے؟ چاہتے تھے کہ نہیں؟ اور چاہتے تھے کہ نہیں ابو جہل مسلمان ہو جائے؟ لیکن نبی کے چاہنے سے نہیں، اللہ ہی جب نہ چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے نہیں تھے یہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، اللہ ہی نہ چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکیلے کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو فوری طور پہ کہ نہ مجھے اللہ کا شریک نہ بنانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک بدو آیا، آ کے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ سارا مال تباہ ہو رہے نے ساڈے علاقے چ، یا رسول اللہ مویشی جانور مرنا شروع ہو گئے نے، یا رسول اللہ دودھ خشک ہو گئے نے، یا رسول اللہ اسی تے اے ہی کر سکنے ہاں، اسی تے تانوں کی کہنے ہاں؟ اس کے لفظ سنیں، کہنے لگا میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں تو آپ کی سفارش اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کا، اور اللہ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کا۔ استغفر اللہ استغفر۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ مجھے سفارشی، ہم تو اللہ سے سامنے کہتے ہیں نا، ہر بندہ ہی کہتا ہے یا اللہ اس کو پتر دے، بچہ دے، تیاں دے، سید دے، ہم تو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہتے ہیں نا سفارشیں، ہم کہتے رہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو یہ کہنا کہ میں اللہ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کے آگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کے آگے۔ یاد رکھے سفارش جو کرتا ہے نا، پتہ ہے کون کرتا ہے؟ یہ ساری زندگی یاد رکھنا، سفارش وہ کرتا ہے جو خود کر نہیں سکتا، اس کو بھائی تیری مہربانی تو انہوں کہہ ذرا، اگر یہی کر سکتا ہو تو آگے کہہ سکتا ہے یہ، پھر اس لیے کیوں آگے کہنا ہے؟ فرمایا اللہ کو یہ کہنا، اللہ تو سارے کام آپ کرتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار نبی علیہ السلام ایک لفظ کہتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تو کسی کے آگے سفارشی نہیں، ساری کائنات تیرے سامنے عرض کرنے والی ہے، ساری کائنات تیرے سامنے درخواست کرنے والی ہے، تو نے نہیں کسی کو درخواست کرنی۔ یہ بات سمجھ لیں، کئی دفعہ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، کئی دفعہ یار کوئی تیرا کام نہیں ہوندہ، کوئی سفارشی پالا ہے، اچھا بڑے نا سیانہ بیانہ عقل مند انسان پتہ کہ اور یار میں کسی نے کی سفارش، اور میری سفارش اللہ ہے، اللہ اب میری سفارش ہے، اللہ سفارش کرے گا تیری؟ اللہ نہیں کر سکتا خود؟ کیا ظالم سوچ کے بات کرو، اور اپنی طرف سے بری جی ساڑھی سفارش تھی اللہ یہ نا، بس پھر اللہ سفارش نہیں، اللہ ساری کائنات کی سفارشیں اور ان کی حاجتیں سننے والا ہے، اور ساری کائنات اللہ کے در کی فقیر ہے، اللہ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت آیا باہر سے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، مال غنیمت آیا، مسجد میں وہ ڈھیر لگایا گیا، مال غنیمت تھا یا وہ مال خمس تھا یا زکوٰۃ، یہ نہ وہ مال مسجد کے اندر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ جو آپ کے پاس برتن تھا نا، یہ پر کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دے رہے تھے، پر کے نبی علیہ السلام دے۔ اچانک نبی علیہ السلام کو خیال آیا، اب دیکھیں آپ ایسے دے رہے ہیں، اچانک ہی نبی علیہ السلام کو خیال آیا، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ما اوتیکم ولا امنعکم، لوگوں یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا، یہ تمہیں میں نہیں دے رہا، واللہ یؤتی، یہ اللہ عطا کر رہا ہے، یاد رکھنا، انما انا قاسم، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ورتاوا بنایا ہے کہ میں تو ونڈر والا، ونڈر کے دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، یاد رکھنا۔
یہ تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو پکڑاؤ، اس کو دو، اس کو دو. اور دینے کیسے؟ حدیث کے اندر آتا ہے بل اللہ یقسمہ، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو 3 وہ پانڈے بھر کے دیں، اس کو 2 دیں، اس کو 1 دیں، اس کو 8 دیں، اس کے جی بوتے ہیں، اس کے تھوڑے ہیں. کیا یہ سب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. لوگوں میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، بل اللہ یقسمہ، اللہ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے. یاد رکھنا. آج کل تو ہم جس کو چاہتے ہیں نا، جس کو چاہتے ہیں چڑھا دیتے ہیں، او فلانا 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 سرکار، فلانی سرکار، فلانی سرکار. حدیث کے اندر ایک بڑا اہم واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے مکہ کو چھوڑ کے، تو آپ ابھی آئے تھے یہاں مدینہ میں. آ کے نبی علیہ السلام کو دوسرے سال بدر لڑنی پڑی، تیسرے سال نبی علیہ السلام کو احد لڑنی پڑی، 5ویں سال احزاب لڑنی پڑی، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا مسئلہ، پھر اس کے بعد خیبر کا مسئلہ. نبی علیہ السلام تقریباً 68 60 اور 68 جنگیں لڑنی پڑی محمد الرسول اللہ کو. یہ فتح مکہ سے پہلے پہلے اللہ کا کرنا ہوا کہ نبی علیہ السلام پھر ایک وقت آیا کہ 10,000 کی آرمی لے کے مکہ کی طرف آپ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے ان کے اوپر روب ڈال دیا. انہوں نے آگے سے ہتھیار پکڑا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں. نبی علیہ السلام مکے کے اندر داخل ہو گئے فاتحانہ طور پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر جب آپ گئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر بیت اللہ کے ارد گرد، کعبہ کے ارد گرد 365 بت تھے کعبہ کے ارد گرد، کعبہ کے اندر الگ تھے. اب اتنے بت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوان کا تھے، یہ اگے ہو کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ایسے نہ ایسے نبی علیہ السلام چھڑی کے ساتھ کرتے، اللہ ان کو گرا دیتا زمین پہ. نبی علیہ السلام کا ایک نواسہ تھا، نواسہ 2 طرح. زینب کا بیٹا، اس کا نام علی تھا. یہ بچہ تھا چھیٹ کا، پتلے سے وجود کا تھا، لیکن قد بہت اس کا بابا ہی تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو آپ نے چڑھا کے کاندھوں کے اوپر کہا. اس بچے کا نام تھا علی. لوگوں نے حضرت علی اور سمجھا ہوا ہے. یہ بچہ تھا، بچہ علی، بچہ زینب کا بیٹا تھا علی. یہ پتلا سا بچہ تھا. حضرت علی تو موٹے وجود کے تھے نا، پارے، اوپر پہاڑا بندہ تو نہیں تھا چڑھاتے اوپر. نبی علیہ السلام نے یہ چھیٹ کا سا پتلا سا بتا اوپر چاہ کے، وہ تو بت لا لا کے بچہ سٹی جا رہا ہے، سٹی جا رہا ہے، سٹی جا رہا ہے. باہر کے سارے بت جو تھے یہ جب گرائے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اندر کے بت جو تھے نبی علیہ السلام نے وہ بھی گرائے. اندر سب سے بڑا بت تھا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. دروازہ کھولتے سامنے ابراہیم علیہ السلام، وڈی ساری پگ اور بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے. یہ بت بنایا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے. آپ نے فرمایا اوہو، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، اور جو ساری زندگی بتوں کو توڑتا رہا ہے ظالمو، اس کا بت بنا لیا تم نے. اس بابا جی جو بڈھے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بت، اس کے ساتھ ایک بچے کا تھا بنایا بت. ایک کون ہے؟ یہ جی اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے. استغفر اللہ. نبی علیہ السلام نے وہ سارے بت باہر کے گرائے، اور اس کے بعد اندر کے بت جو پکڑ پکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے پھیتی کرتے، ریزہ کرتے. ہمارے ہاں تو آج کسی نیک بندے کی فوٹو ہو نا، وہ نہ ادب کر، یہ فوٹو کا ادب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے مجسمے کا ادب کرتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر اس کی پرستش کرتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو سجدے شروع ہو جاتے ہیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بت پکڑے، نبیوں کے بت پکڑ کر ٹھا زمین کے اوپر مار کر ریزہ کرتے. آپ نے جب اندر سے خانہ کعبہ سارا صاف ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام ایک آپ کے ساتھ تھے حضرت بلال 2 اور حضرت اسامہ. یہ تین کے تین تھے نا. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کے اندر چلے گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا.
صحابی بار سوچ رہے ہیں اندر کیا مسئلہ ہے. بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا بلال اندر کیا ہوا تھا جب وہ بوا بند کر لیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے اندر 6 ستون تھے، 3 پیچھے 3 آگے. پچھلے 3 ستون چھوڑ دیے، اگلے جو 3 ستون تھے نا، یہ 2 ستون ایک طرف اور 1 ستون ایک طرف، وہاں کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے کونوں کے اندر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اللہ اکبر، کونوں کے اندر جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کعبے کے اندر محمد رسول اللہ سارے کونوں کو، چارے کونوں میں کہ اللہ اکبر. یا اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، تیری ہی ذات سب سے بڑی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد جو کعبے کا دروازہ تھا نا، یہ آج کل بھی اونچا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کافی اونچا ہے. وہ پہلے بھی انہوں نے اونچا بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے جس کو چاہتے تھے داخل کرتے، مرضی سے جس کو چاہتے نہ داخل کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر دروازہ کھولا. باہر آئے، بلال اور اسامہ ساتھ تھے. باہر آئے، آپ نے پہلا خطبہ دیا. اب یہ خطبہ دیکھیں، اس کے لفظ دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اب دنیا دار اگر کوئی بادشاہ ہوتا نا تو باہر آتا اور آ کے دیکھا، کہتا دیکھا ہے میں نے کس طریقے سے مکے کو فتح کیا ہے، دیکھو میری حکمت عملی، دیکھو دیکھو میں نے یہ میں نے. اور کائنات کا امام تو اللہ کو ماننے والے تھے نا. آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اللہ تیرے علاوہ مالک و مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. انجز وعدہ، یا اللہ تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ میں مدد کروں گا، تو تیری مدد آئی ہے، تیری مدد آئی ہے. انجز وعدہ ونصر عبدہ، یا اللہ اپنے بندے کی، محمد رسول اللہ کی تو نے مدد کی ہے. وہزم الاحزاب وحدہ، یا اللہ تیری مدد کی وجہ سے یہ ہے کہ سارے کے مکے کے لوگ جو ہیں آگے سے مقابلے پہ نہیں آئے، یہ تیری مدد ہے. یہ نہیں کیا کہ لو جی میں کیا ہوتا ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے پھر کام ہوتے ہیں. آپ نے یہ صورت عام نہیں پڑھتے، بچے پڑھتے ہیں، بچہ ہمارا پڑھتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ کی طرف سے جس وقت مدد آتی ہے تو فتح پھر ہوتی ہے، یاد رکھنا. ہمارے ہاں لوگوں نے ایسی گپے، جیو انڈیا بمب سٹدا سی تے ساڈے سب جھولیاں والے بمب نو پھڑ کے بوجھے چ پائی جاندے سن. اور خدا سے ڈرو. نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں میری مدد اللہ کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح تاب ہوتی ہے، ورنہ فتح ہوتی نہیں. اور نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کو اللہ نے یہ بات کہی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے نبی یہ بدر کے میدان میں تم جو 313 تھے نا، تمہارے پاس کسی کے پاس چھوٹی تھی، کسی کے پاس کوئی تھا، کسی کے پاس چھوٹی سی تلوار سی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، اور سامنے بڑے زرہ بختر بند بڑا لشکر اور بڑے اور 1000 کا لشکر اور تلواریں ماڈرن ان کے پاس اسلحہ تھا. آپ نے جو ان کو بدر کے میدان میں مارا ہے نا، ابو جہل کو مارا ہے، آپ نہیں مار سکتے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اے میرے سونے نبی، ہم نے مدد کی ہے تو آپ نے ان کو مارا ہے. یہ نہ سمجھنا جی فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلاں. یہ ہماری مدد تھی.
اللہ نے ان کو تلوار اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ان کو دی اللہ تبارک و تعالیٰ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تمہاری حالت یہ تھی تم بڑے کمزور تھے اور ہم نے تمہیں طاقت بخشی اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا, ہم نے ڈالا ہے. یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی یہ مکہ فتح ہو گیا یہ میری طاقت ہے, نہیں. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, یا اللہ تیری مدد آئی ہے تو یہ میں اس مکہ کو فتح کر سکا ہوں, ورنہ میں تو مکہ کو فتح نہیں کر سکتا تھا. حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنا نام بلند نہیں کیا, اللہ کا نام بلند کیا ہے. اور نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے کیا اللہ کا نام بلند کرو, بلکہ قرآن مجید یہ کہتا نہیں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, اور میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگو اوے اللہ بیٹے دینے والا ہے, اللہ بیٹیاں دینے والا ہے, اللہ کام کرنے والا ہے, اوے اللہ کے آگے چکو, اللہ سے مانگو. میں تو دنیا میں یہ لینے آیا ہوں, اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے آیا ہوں میں, اور جڑ جاؤ اور رستے میں کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی کے آخری سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آخری سال سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا حضرت ماریہ قبطیہ سے. بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. بیٹا بڑا سونا تھی, نبی علیہ السلام نے اس کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا, اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ. بچہ اتنا سونا تھا, نبی علیہ السلام دیکھنے جایا کرتے تھے, اور پنگوڑے کے اندر وہ جو اس دور میں جو بھی پنگوڑا تھا, پنگوڑے کے اندر بچے کو رکھتے, پنگوڑا پر جاتا تھا بچے کے ساتھ, پرا لگتا تھا. یہ نبی علیہ السلام ایک دن دیکھنے گئے, نبی علیہ السلام نے بچے کو ایسے پکڑا ہوا تھا, بچے کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا. ابراہیم کا سانس جب اکھڑنا شروع, نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کی. 18 مہینے کا بچہ تھا, 1.5 سال کا بچہ تھا, بچہ بڑی وہ کھیلتا, نبی علیہ السلام اس کو اوپر کرتے نیچے کرتے, اس طرح بڑا پیار محبت کرتے تھے. آپ کے ہاتھوں میں بچہ فوت ہو گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن نہ سورج گرہن لگ گیا. عرب کے لوگ کہنے لگے او ہو سورج گرہن لگ گیا ہے. عرب کے لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی جس دن کو بڑا آدمی فوت ہوتا ہے نا, اس دن پھر سورج پھر ماتم کرتا ہے, کالے کپڑے پہن لیتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے آج بھی دیکھو جی نبی کا پتر فوت ہوا ہے نا, تو دیکھو آج بھی سورج کو گرہن لگ گیا. نبی علیہ السلام نے فوری طور پہ صحابہ کو بلایا, فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی. نماز 2 رکعتیں پڑھائیں, اور 1 رکعت میں 2 رکوع. ہم تو 1 رکوع کرتے ہیں نا, اللہ اکبر کر کے سبحان ربی العظیم, اور پھر کھڑا سامع اللہ, 1 رکوع. 2 رکوع نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں کیے, نماز پڑھائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا اب دنیا دار اگر کوئی ہوتا تو کہتا ہے نہ اور ساڈا پتر فوت ہویا, سمان رونا نہیں سی آسمان نے, اور سورج روندا نا, اسی کوئی عام. لیکن کائنات کا امام اپنا نام تو اونچا کرنے آئے ہی نہیں تھے, وہ تو اللہ کا نام اونچا کرنے. آپ نے جب وہ نماز پڑھا لی, اس کے بعد آپ نے درس دیا. درس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. لوگوں یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لا ينقصف لموت احد ولا لحیاتہ, کسی بندے کے مرنے کے اوپر بے شک نبی کیوں نہ فوت ہو جائے, یہ فوت ہونے کی وجہ سے کسی بندے کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا. یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں, اللہ بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہما عبادہ, فرمایا اللہ بندوں کو ڈراتا ہے. دیکھو میں نے سورج کو کالا کر دیا, میں جب چاہوں جس کو چاہوں کالا سیاہ کر دوں. اب نبی علیہ السلام نے کیا یہ اپنی وڈو بنائی نہیں. وجہ کیا تھی؟ حقیقت بھی یہ ہے جتنے بندے اپنی وڈو بناتے ہیں کائنات کے رب کی قسم سب جھوٹ بولتے ہیں. اور لوگوں ایک میری بات سن لو,
اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے والا بندہ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی یہ خوراک، پیروں کے نیچے سے نکلنے والی زمین، یہ کھانے والا بندہ، اور یہ بندہ پیشاب پخانہ کرنے والا بندہ، اپنے آپ کو صاف کرنے والا بندہ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ایک معاملے میں محتاج، دیکھنے کا، سننے کا، کھانے کا، پینے کا، سانس کا، ہر محتاج بندہ. اور یہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں جی بندہ مر گیا جی، بڑے بزرگ چلے گئے نے ہون دنیا نو تیاں تے پتر دیندے نے، اوے اللہ کو ڈرو ہے. ایک بندہ مروا بھی لیا، ادھر رونا پٹنا پا بھی لیا، ان کندھیاں تے اٹھوا بھی لیا، اودا جنازہ پڑھا بھی لیا، کل ساتا چالیا کھا بھی لیا، پر بندہ اجے بھی زندہ رہا. اور لوگوں، اس ساری کائنات میں ہر قسم کی خیر میرے رب کے پاس ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب چاہے وہ سورج گرہن لگائے، جب چاہے چاند گرہن لگائے. اس دنیا میں یاد رکھیں، یہ آخری بات یاد رکھیں، سچی دعوت اور جھوٹی دعوت میں فرق کیا ہے. جو انسانوں کو اپنی طرف بلائے، اے آؤ ساڈے مرید بنو، میرے تو بعد میرا پتر ہے یہ مرید بنیا جے، اس تو بعد پتر، ایک ہے اپنی طرف بلانے والا. اور جاؤ جو لوگوں میری بات سن لو، جو اپنی طرف بلائے یہ دعوت جھوٹی ہے. جو یہ کہے کیا اللہ سے لگ جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے فضل مانگو، اور جاؤ اللہ سے مانگو. وہ رات کو بھی سنتا ہے، دل کو بھی سنتا ہے، اور بولی بھی سنتا ہے اور دل کی بھی سنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.